جی السلام علیکم. میں نواز عثمانی ہوں اور بہت شکریہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی بے پناہ کامیابیاں ہیں، جن کے پیچھے کچھ محرکات ہیں، کچھ خاص شخصیات ہیں دنیا بھر سے جو کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے لگائی گئی ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی ایسی مدد کی ہے کہ اس سے پہلے، یعنی چند مہینے پہلے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان اتنی زیادہ اچانک سے ترقی کرنا شروع ہو جائے گا، اور وہ آئسولیشن سے ایک دم دنیا بھر کی نظروں میں اور دنیا بھر کی خبروں میں پاکستان نظر آنا شروع ہو جائے گا. ان دو بین الاقوامی شخصیات کا جن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس پروگرام میں، ان میں نمبر ون انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں، جنہوں نے اپنی بے مثال کاوشوں اور کوششوں سے پاکستان کو آئسولیشن سے انٹرنیشنل پلیئر بنا دیا. انہوں نے اپنے پہلگام واقعے کو لے کر پاکستان کے اوپر باضابطہ طور پہ حملہ کیا، اور بقول انڈین آفیشلز کے انہوں نے پاکستان کے اندر ٹارگیٹڈ پوزیشنز میں انہوں نے حملے کیے، اور بقول ان کے کہ انہوں نے تباہ کر دیے. ان ریٹیلیشن پاکستان نے ایک زبردست کارروائی کی، جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے 7 طیارے مار گرائے گئے، اور وہ اچھی خاصی دوری پر تھے، یعنی ان کے بقول، یعنی ان کے خیال میں کہ وہ ایک سیف فلائنگ کر رہے ہیں انڈیا میں، لیکن اور وہاں سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں کے پاکستان کے طیاروں کو. لیکن پاکستان نے ان کے ٹارگٹ اور ان کے تباہ کرنے سے پہلے ہی ان کے طیاروں کو تباہ کر دیا، اور اس پاکستان کی اس جنگ میں بہترین اور فقید المثال جیت ہوئی، اور اس جیت کے نتیجے میں دنیا بھر میں پاکستان کی بے مثال تعریفیں ہوئیں، اور بعض جگہوں پہ تو ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ فلمیں بنائی گئی ہیں. یہ ایک ایسی جنگ تھی، ایسی فضائی جنگ تھی جو کہ شاید اس سے پہلے کبھی بھی قرۂ ارض پہ لڑی نہیں گئی ہوگی، چونکہ اس جنگ میں دنیا میں ابھی تک جتنا بھی بارود استعمال ہوا ہے اس سے زیادہ اس جنگ میں بارود استعمال ہوا تھا. 9 اور 10 مئی کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جب پاکستان نے جواب دیا باضابطہ طور پہ، تو اتنا زبردست وہ جواب تھا کہ انڈیا جو ہے فوری طور پہ اس نے امریکہ سے باضابطہ طور پہ ریکویسٹ کی کہ اس جنگ کو فوری طور پہ رکوایا جائے، ہم اس کو آگے لے جانا نہیں چاہتے. چونکہ سچویشن باقاعدہ طور پہ ایسی بن گئی تھی کہ اگر یہ جاری رہتی تو شاید انڈیا کو بہت سارے اپنے علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑتا، چونکہ پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ اس کے طیارے جو ہیں وہ گراؤنڈ تھے انڈیا کے، اور جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ پیرالائز کر دیا گیا تھا، اور بہت بڑی تعداد میں انڈیا کے جو ویب سائٹس تھیں وہ ہیک تھیں، اور ایک زبردست وار پاکستان کی طرف سے ہوا تھا. تو یہ جو ہے اس کے نتیجے میں انڈین پرائم منسٹر سے پاکستان کے آفیشلز نے امریکہ کے تھرو یہ باور کرایا تھا
کہ اس کے نتیجے میں اگر ہم جنگ روکتے ہیں تو آپ جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل کیجئے. اور امریکن پرائم منسٹر باقاعدہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ جنگ رکوائی ہے. اور اس وقت جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ کہا جاتا تھا کہ یہ چونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں کشمیر کا مسئلہ حائل ہے، لہٰذا جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اس کو جو ہے باقاعدہ طور پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں اچھے تعلقات نہیں ہو سکتے. اور یہی بات جو ہے وہ امریکن پرائم منسٹر سے کی گئی، جنہوں نے یہ اشور کروایا کہ انڈیا جو ہے وہ راضی ہے کشمیر کے مسئلے کو بائیلیٹرلی حل کرنے پہ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خود کوشش کروں گا کہ ہم جو ہے اس کے اندر کوئی ثالثی کر سکیں. لیکن جنگ رکنے کے بعد انڈیا کا جب کام نکل گیا تو اس نے باقاعدہ طور پہ امریکن پرائم منسٹر کو منع کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ ہمارا اسٹانس ہے کہ ہم جو ہے یہ جو کشمیر کے جو بھی مسائل ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو بھی مسائل ہیں وہ بائیلیٹرلی حل کریں گے. اس کے اندر کسی ہم ثالث کی ثالثی قبول نہیں کرتے. دوسری شخصیت جو کہ انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے پاکستان کی طرف سے، چونکہ انہوں نے پاکستان کی ترقی میں اور ایک فقید المثال کردار ادا کیا ہے. وہ ہے نیتن یاہو، اسرائیل کے صدر. اور نیتن یاہو نے قطر کے اوپر ایک حملہ کیا جس میں انہوں نے ٹارگیٹڈ بلڈنگز کو نشانہ بنایا، اور اس کے اندر کئی موساد کے لوگ جو ہیں اس کے اندر مارے گئے. یہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک الگ تھلگ واقعہ ہے، لیکن اس سے پاکستان کی ترقی میں بہت زبردست کردار ادا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قطر ہے وہ اپنے اسلحے پہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ملک ہے، جو کہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں اس میں قطر ایک امیر ترین کنٹری ہے. اور وہ جو ہے ڈیفنس کا بجٹ اس کا بہت زبردست ہے. یہی وجہ ہے کہ اور دوسری اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ اس میں امریکہ کے کافی اس کے اندر جو ہے قطر میں اس کے عمل دخل ہے. اور اس نے جو ہے باقاعدہ طور پہ امریکہ نے قطر کی سیکیورٹی کی ضمانت دی ہوئی تھی، اور اس کے کئی ہوائی اڈے بھی قطر میں موجود ہیں. ان سب کے باوجود اسرائیل نے حملہ کر دیا اور باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ کلنگ کی وہاں پہ، اور یقیناً قطر کی سوورنٹی کو رون دیا. لیکن امریکہ کی طرف سے اس کا کوئی بھی خاص ریسپونس نہیں آیا. اور بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی ریسپانس نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت دیر سے پتہ چلا، تقریباً آدھے پونے گھنٹے پہلے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس حملے کو روک نہیں پائے. لیکن اس سارے سینیریو میں ایک چیز بالکل واضح ہو گئی، اور وہ یہ کہ مڈل ایسٹ کنٹریز پہ اگر چونکہ اسرائیل کا جو کردار ہے وہ آلریڈی غزہ میں اس کی بہت زیادہ بربریت ہے، اس وجہ سے یہ ساری کنٹریز جو ہیں اپنے آپ کو انسیف محسوس کرتی ہیں. اور اسی وجہ سے سعودی عرب نے اور قطر نے بھی امریکہ سے اپنی سیکیورٹی کی ضمانت رکھی ہوئی تھی. اور لیکن اس حملے کے بعد سارے مڈل ایسٹ کی کنٹریز جو ہیں وہ آلریڈی انسیکیور تھیں، اور لیکن امریکن سیکیورٹی کو لے کے یہ بالکل ہی انسیکیور ہو گئی، جس کے بعد
پاکستان اور سعودی عرب کا وہ زبردست ایگریمنٹ ہو پایا جو 17 سپٹمبر کو کیا گیا، جس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ اگر ایک کنٹری کے اوپر کوئی کنٹری حملہ کرے گی تو اس کو دوسری کنٹری پہ تصور کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی سعادت کی بات تھی۔ اس ایگریمنٹ کو جس طرح سے پاکستان کے پرائم منسٹر کا جس طریقے سے سعودی عرب میں استقبال ہوا ہے اور جو خوشیاں وہاں کے لوگوں نے منائی ہیں، وہ پاکستان کے لیے ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی آفیشلز کے لیے اور پاکستان کے لیے سعودی عرب اور ایک ارض مقدس ہے، وہاں پہ خانہ کعبہ واقع ہے، وہاں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ان کا شہر واقع ہے، لہٰذا ان مقامات کی حفاظت پاکستان ویسے ہی ایک پارشلی کئی چیزوں میں پاکستان جو ہے وہ مدد فراہم کرتا تھا، لیکن اس ایگریمنٹ کے بعد کچھ سینیریو اس طریقے کا واضح ہوا کہ اس میں ساری دنیا میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر سعودی عرب پر اسرائیل حملہ کرتا ہے یا کوئی بھی دوسرا اگر اس قسم کی کوئی حرکت کرتا ہے، ویسے تو اسرائیل کے ہی چانسز ہیں جس کی وجہ سے انسیکیورٹی ہے، تو اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا، اور پاکستان ایک ایٹامک پاور بھی ہے، اور کنونشنل وار لوگوں نے، پوری دنیا کے لوگوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جو وار ہوئی تھی اس کے اندر اچھے طریقے سے آبزرو کی ہے۔ ان دونوں ایونٹ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نمبر 1 پاکستان جو ہے وہ کنونشنل وار اتنی افیکٹو لڑ سکتا ہے کہ کسی بھی دنیا کے دشمن کو اچھے طریقے سے سبق سکھا سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ واضح ہو گیا۔ نمبر 2 یہ واضح ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے چاہے وہ کنونشنل ہو یا ان کنونشنل ہو، ہر قسم کی وار کے لیے تیار ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ عرب ممالک اسرائیل کی وجہ سے انسیکیور ہیں اور ان کے اوپر کسی بھی وقت حملہ کر دیا جائے گا، اور امریکہ جو ہے وہ کوئی بھی ایکسکیوز کر کے اس کو اوائڈ کر لے گا۔ تو جیسا کہ یہ بات بالکل واضح ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اسرائیل جو ہے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، کسی کنٹری کے اوپر حملہ کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس پورے سینیریو میں ان دونوں شخصیات نے جو بھرپور کردار ادا کیا ہے پاکستان کی ترقی پہ، آپ یقین کریں کہ ان 2 ایونٹس کے بعد سے پاکستان جو ہے پوری دنیا میں ایک بیسٹ پلیئرز کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے، اور اس کی قدر و قیمت اور اس کی قدر و منزلت کے پوری دنیا جو ہے وہ معترف ہے۔ اور یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان میں پیکٹ ہوا ہے، اس میں امید ہے، بلکہ نیگوسیشنز اس کے اندر رواں دواں ہیں کہ اور بھی کنٹریز اسی قسم کا پیکٹ پاکستان سے کرنے جا رہی ہیں، اور پاکستان جو کہ اکنامکلی تھوڑا کمزور تھا اس سے پہلے، وہ جو ہے اس کو ایسی اپارچونیٹیز مسلسل مل رہی ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں اس کے یہ پرابلمز بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ ایک زبردست طاقت کے طور پہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ابھرے گا۔ فی الحال جو ہے وہ جو عرب کنٹریز ہیں اس کے اندر
قطر اور یو اے ای کو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان سے اپنا نیکسٹ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، یا جو ایگزسٹنگ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا جو ایگریمنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی ایگریمنٹ کو جوائن کریں، اور ہم اس ایگریمنٹ کے بعد یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر نارملی جو حملہ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلگام واقعے کو لے کے انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، تو انڈیا کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو اب انڈیا جو ہے چونکہ سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، تو اب انڈیا حملہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے پاکستان پہ حملہ کیا تو سامنے جو ہے وہ سعودی عرب موجود ہے، اور اسی طرح سے اسرائیل جو ہے 1000 دفعہ حملہ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اب جو ہے اس کا دوست امریکہ جو ہے وہ سامنے موجود نہیں ہے بلکہ پاکستان موجود ہے، اور پاکستان جو ہے وہ آلریڈی اسرائیل کو کئی محاذوں پہ شکست دے چکا ہے، اور انڈیا کا حال اسرائیل نے بہت قریب سے دیکھا ہے، چونکہ اسرائیل جو ہے انڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہا تھا انڈیا میں، اور جتنے ڈرونز وہاں سے اڑ کر پاکستان آئے ہیں وہ سب کے سب اسرائیل کے تھے، اور وہی اس کو کنٹرول کر رہے تھے۔ تو اسرائیل یقیناً جو ہے اب سعودی عرب پہ حملہ کرنے کی غلطی کر نہیں سکتا، لہٰذا پاکستان جو ہے ایک دفعہ پھر ان دونوں شخصیات کا، نریندر مودی اور نیتن یاہو صاحب کا بے انتہا مشکور ہے کہ اس نے پاکستان کو یہ موقع دیا کہ وہ ماشاء اللہ سے اتنی زبردست ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔